نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام علماء کرام میرے بھائی سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لغوی اعتبار سے صحابہ کا جو معنی ہے وہ ہے ساتھی، رفیق اور ہمنشین، جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان پر موت آ گئی تو وہ صحابی ہے. اور صحابہ کا مقام اس لیے بلند ہے، انہیں نسبت ملی ہے تو میرے آقا سے ملی ہے. بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں اس میں تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں. بعد میں آنے والے لوگ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جتنے بھی اعمال کر لیں، رب کعبہ کی قسم صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. تم وہ آنکھیں کہاں سے لاؤگے جن آنکھوں نے جمال محمد کا دیدار کیا ہو؟ وہ کان کہاں سے لاؤگے جن کانوں نے کلمات نبوی سے مستفید ہوئے ہو؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤگے جن ہاتھوں نے میرے نبی سے مصافحہ کیا ہو؟ اور وہ دل کہاں سے لاؤگے جس دن میں کلمات نبی سے زندہ ہوئے ہو؟ وہ محفل کہاں سے لاؤگے؟ وہ مجلس کہاں سے لاؤگے جس مجلس میں جبریل نازل ہوا کرتا تھا؟ سارے متقی پرہیزگار سارے اکٹھے ہو جائے، کسی صحابی کے قدموں کے خاک پہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ بہت بلند ہیں، صحابہ بہت بلند ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. پہلے میرے نبی کا تذکرہ کیا، تعریف صحابہ کی کر دی. پہلے میرے نبی کا تذکرہ، پھر تعریف صحابہ کی کہ وہ جو لوگ ہیں جو ان کے ہمراہ ہیں وہ کفار پہ سخت ہیں، کفار پہ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں اور تراہم رکعا سجدا. مولا تیری عظمت پہ لاکھوں قربان جاؤں. تو صحابہ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ سجدہ کرے تو قرآن بنا دیتا ہے، وہ رکوع کرے تو قرآن بنا دیتا ہے. تو اتنی محبت کرتا ہے. پہلے تذکرہ میرے نبی کا، پھر تعریف صحابہ کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تعریف تو میرے آقا کی ہوتی، عظمت تو میرے آقا کی بیان ہوتی، شان تو میرے آقا کی بیان ہوتی. رب نے لوگوں کو بتا دیا، رب نے لوگوں کو بتا دیا
جس کے شاگردوں کی عظمت یہ ہے تو استاذ کا مقام کیا ہوگا؟ رب نے تو بتا دیا، اور قرآن تو ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سارے صحابہ کا تذکرہ کیا اور پھر فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضا کی سند بھی دے دی اور جنت کا پروانہ بھی دے دیا۔ رضا کی سند بھی دی اور پھر جنت کا پروانہ بھی دیا۔ مجھ پر تنقید ہو سکتی ہے، میرے استاذ پر تنقید ہو سکتی ہے، میرے مرشد پر تنقید ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، ان کے اعمال پر تنقید ہو سکتی ہے، عمل پر تنقید ہو سکتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کے عمل پر تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہ ان کے اعمال پر تنقید ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ عطا الہی ہیں، وہ عطا الہی ہیں، ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کے اعمال پہ تنقید کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کے ایمان پہ شک کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے۔ تو کون ہوتا ہے ان کے ایمان میں شک کرنے والا؟ تو کہاں سے آیا تو ان کے ایمان میں شک کرنے والا؟ کوئی اٹھے یہ کہے کہ میں فلاں کو نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا، میں حضرت معاویہ کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں تو نہ مان، نہیں مانتا ہے تو نہ مان۔ معاویہ کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو نہیں مانتا نہ مان، تجھے کس نے مجبور نہیں کیا؟ جو سیدنا صدیق اکبر پر تبرک کرے، جو حضرت عمر فاروق پر بھونکے، جو امی عائشہ پر میلی آنکھ سے دیکھے، کعبہ کے ساتھ رہ کر بھی مر جائے، رب کعبہ کی قسم وہ تب بھی جہنمی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا دشمن جنت میں نہیں جا سکتا، سیدنا فاروق اعظم کا دشمن جنت میں نہیں جا سکتا، سیدنا معاویہ کا دشمن جنت میں نہیں جا سکتا، اور امی عائشہ کا دشمن بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ چاہے جائے کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، چپراسی ہو یا کھٹمل ہو، کوئی بھی ہو، وہ تب بھی جہنمی ہے، تب بھی جہنمی ہے، انہیں جنت کی ہوا تک بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی